الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور قابل صد تعظیم و تکریم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کی مخلوق میں رب العالمین کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام، مرتبہ، شان، اہمیت جماعت انبیاء کی ہے، اور جماعت انبیاء کا انتخاب خود خالق لم یزل نے کیا ہے۔ اس وجہ سے جماعت انبیاء تمام نقائص و عیوب سے پاک، صاف، منزہ جماعت ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہر نبی عصمت کے اعلیٰ عرفہ مقام پر فائز ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سامعین محترم، میں نے لفظ عصمت استعمال کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عصمت کسے کہتے ہیں، عصمت کا معنی اور مطلب کیا ہے، عصمت کی نسبت انبیاء کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ جہاں تک تعلق ہے عصمت کا معنی اور مطلب، علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب تعریف الاشیاء کے صفحہ 73 پر فرماتے ہیں، العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، گناہ کر سکنے کے باوجود گناہ سے بچنے کا ملکہ عصمت ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد نصفیہ میں فرماتے ہیں، حقیقت العصمت اللہ یخلق اللہ فی عبد الذنب ما بقائے قدرتہ و اختیارہ۔ ان تعریفات سے پتہ چلتا ہے عصمت ایک ملکے کا نام ہے، وہ ملکہ جماعت انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اب خاص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جماعت انبیاء اللہ رب العزت کی دنیا میں تمام احکام اللہ رب العزت سے لے کر مخلوق تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اگر جماعت انبیاء کو معصوم نہ مانا جائے تو سوال یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خدا کے پیغام میں نعوذ باللہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جب یہ الزام اٹھے گا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قابل اعتماد نہیں رہتے۔ اس وجہ سے عصمت انبیاء کا عقیدہ ماننا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے لیے مقتدیٰ اور پیشوا انبیاء کی جماعت ہے۔ اگر انبیاء بھی گناہوں میں لگ جائے تو پیشوا اور مقتدیٰ کیسے بنیں گے؟ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کی تائید میں قرآن مجید بھی ہے، اس کی تائید میں اجماع امت بھی ہے، اس کی تائید میں رسول کا فرمان بھی ہے۔ آئیے قرآن کے در پر چلتے ہیں، اٹھائیے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 44، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اٹھائے پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ آیات مبارکہ دلیل انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اٹھائے پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت مبارکہ دلیل انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اٹھائے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیت مبارکہ دلیل انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اٹھائے پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ یہ آیت مبارکہ دلیل انبیاء معصوم ہیں۔ اٹھائے پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ آیت مبارکہ دلیل انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اٹھائے پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ آیت مبارکہ دلیل انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد چلتے ہیں فرمان رسول کی طرف۔ اٹھائے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 پر
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نبوی لے کر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عاملہ کے لال نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث مبارکہ دلیل اس بات کی ہے انبیاء معصوم ہے۔ اٹھائے مسلم شریف جلد نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عاملہ کے لال نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود رب العالمین کی نافرمانی کی۔ یہ کہنے کی وجہ تبھی سمجھ آتی ہے جب جماعت انبیاء کو معصوم مانا جائے، پتہ چلتا ہے انبیاء معصوم ہے۔ اس حدیث کی روشنی سے بھی یہی بات ملتی ہے۔ حدیث نبویہ کے بعد امت کے اجماع کی طرف جاتے ہیں۔ اٹھائیں معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 95 پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو رقم تراز ہوتے ہیں، تمام انبیاء گناہوں سے معصوم، یہ تو مسلمہ عقیدہ ہے، اس پر امت کا اجماع موجود ہے۔ اٹھائیں الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ 3 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقباح۔ اٹھائیے امام قرطبی کی الجامع الاحکام، امام قرطبی دوسری جلد میں فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اٹھائیے النبراس مولانا عزیز الرحمن پڑھاروی کی، وہ فرماتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، یہ ایسا مسلمہ عقیدہ ہے، اس کی تائید میں رب کا قرآن بھی ہے، اس کی تائید میں فرمان رسول بھی ہے، اس کی تائید میں امت کا اجماع بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عقیدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اکابرین کے نقش قدم پر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا